انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں کابینہ حلف اٹھا لے گی۔ حکمران لیگ کی بڑی بیٹھک، نئی کابینہ میں کون ہے ان، کون ہے آؤٹ؟ کون کون سی وزارتیں آپ پرچہ آؤٹ ہونے کا انتظار کریں نا، ایک دو دن کی بات ہے، یہ سب معاملہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ اور نااہلی کیس میں اہم ترین پیش رفت، ملتان بینچ اور وکلاء بار کی محاذ آرائی، بحران سے خلق خدا پریشان۔ جی آج کا پروگرام شروع کرتا ہوں وہیں سے جہاں پہ ہم نے کل پروگرام ختم کیا تھا۔ اب سے کچھ لمحہ پہلے، آپ کہیے کچھ منٹ پہلے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین صاحب نے عائشہ گلالائی کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور ان کو 7 دن میں کہا ہے کہ وہ جواب داخل کرائیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے انہیں کہ وہ اپنا جو استعفیٰ ہے وہ دے دیں اپنی سیٹ سے، کیونکہ یہ ایک منتخب جو ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی بلکہ ان کو یہ سیٹ پی ٹی آئی نے اپنے کوٹے سے دی تھی، لہٰذا سیکرٹری جنرل نے ان کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ اپنی یہ سیٹ خالی کر دے اور فوری طور کے اوپر استعفیٰ دے دے۔ اس خبر سے میں یہ شروع کرنا چاہ رہا تھا اپنا پروگرام، میں نے سوچا کہ اس پروگرام میں ہی یہ خبر جو ہے وہ بریک کر دی جائے، اور اس کے بعد آج آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی کابینہ کے حلف کی طرف۔ آج 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کابینہ اپنا حلف نہیں اٹھا سکی۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کابینہ کی تشکیل نہیں دے پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چودھری نصار صاحب دوبارہ کابینہ میں واپس آ رہے ہیں، وزیر خارجہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، وہ بھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے میں سرا آپ کی طرف ہی آتا ہوں، تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بتائیے گا بیک گراؤنڈر، کابینہ کیوں نہیں بن پا رہی شاہد خاقان عباسی صاحب سے ابھی تک؟ پہلے تو بھائی وہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے کل سمجھ آئی ہے پریس کانفرنس کے اندر، گلالائی صاحبہ نے تو آپ کی پارٹی پہلے سے چھوڑ دی، اب چھوڑی ہوئی پارٹی میں آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ وہ تو کل کہہ گئی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ میں یہ پارٹی چھوڑتی ہوں، میں اس پارٹی میں نہیں ہوں، اور جہاں تک بنیادی رکنیت کا سوال ہے ان کی، اس سے پہلے بھی وہ مسرت صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی چھوڑ گئی تھی، مگر ابھی بھی وہ شاید اسمبلی کی ممبر ہیں، وہ تو ان کا جن کا جو حق ہوگا وہ اس کے مطابق عائشہ گلالائی اور چودھری نصار صاحب کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، چودھری نصار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں جو جن کو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزارت سے نکال دیا ہے، ابھی تک وہ بھی ان کی پارٹی میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن بہرحال اچھا میں یہ چونکہ 2-3 آپ نے باتیں کر دی ہیں تو میں ان پہ وضاحت کر دوں۔ پہلی بات یہ ابھی تو ہم نے باتیں کی نہیں، ابھی تو کرنی تھی، ابھی تو صرف آپ کو کچھ پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے، جو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے، جو یہ خاتون آپ نے نام لیا جو سوات والی ہیں ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، عائشہ گلالائی کی ممبرشپ ابھی سسپینڈ کی گئی ہے، اور پارٹی کی جو نشست کا معاملہ ہے وہ آرٹیکل 63A کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو چھوڑ چکی ہیں آپ کی پارٹی، کل انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی شرم، حیرت، غیرت یا حیا ٹائپ کوئی چیز ہوتی تو وہ سیٹ چھوڑتی پہلے، جو پارٹی نے انہیں دی ہوئی ہے۔ نہیں کیوں چھوڑتی؟ یہ بات نہ کرے نا، چھوڑا گیا انہوں نے، وہ سیٹ سے چمٹی ہوئی ہے، جس سیٹ کو چھوڑنا چاہیے تھا اس سیٹ سے چمٹی ہوئی ہے، وہ سیٹ نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور اب چونکہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہی ہیں تو مصطفیٰ صاحب کے لیے وہ بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ مقدس ہستی ہو گئی ہیں۔ آپ پہلے بات تو سن لیں کہ دیکھیں، آپ کے پاس پیپلز پارٹی چھوڑ کے کئی لوگ آئے، ہم نے کسی شخص کے اوپر تنقید نہیں کی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑی مقدس ہیں، ہم نے ایک خندہ پیشانی کے ساتھ یہ فیصلہ برداشت کیا۔ بلاول صاحب کے اوپر یا کسی کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کے الزام لگا کے، اگر آپ ہی نے بات کرنی ہے تو پھر آپ کرتے رہیں بات، پھر ہم سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ جاری رکھیں، بات کرتے رہیں بات، پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ کریں بات، نہیں وہ تو اپنی پالیٹکس آپ کی فیل ہوئی ہے، نہیں کریں آپ پورے اگلے 15 منٹ آپ لے لیں، کریں بات، ون سائیڈڈ آپ لگے رہے، کریں بات۔ لیکن جو آپ وہ الفاظ شرم غیرت والے استعمال کرتے ہیں وہ ان سے اجتناب فرمائیں۔ آپ کے الزامات کی جو ہے میں آپ کو صرف اتنا بتانے کی میں آپ کو صرف اتنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو خواجہ آصف کا میں نے آپ کو ریمائنڈ کرایا، آپ نے خواجہ آصف کو تو کبھی سیٹ کال نہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے سیاست کے اندر تلخیاں بڑھانے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں، ماحول ہمارا بہت زیادہ ٹاکسک ہو چکا ہے، بہت زیادہ پولرائز ہو چکا ہے، اور اس سارے ماحول میں ضرورت اس امر کی، اور بالکل اس کا آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ اگر یہ دیکھیے کہ آپ نے جو اپنا وہ تقریر کی اس دن عمران خان صاحب نے،
ٹھیک ہے آپ جو راجہ فاروق حیدر ہیں جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، آپ ان کی بات سے سخت اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف کرنا بھی چاہیے جو انہوں نے بات کی، لیکن 3 دفعہ آپ نے ان کو جس طریقے سے جو ذلیل کہا، تو کیا یہ ایک قومی رہنما کا کوئی یہ شیوا دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے؟ تو دیکھیے ماحول آپ نے انڈیڈ اس میں پی ٹی آئی نے ماحول کو بہت ٹاکسک کیا ہے، اس میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے، جتنا دانیال عزیز وغیرہ کا ہے، طلال چودھری کا ہے اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور آپ کو ارج کرنا چاہوں گا، ہم سب کو، بلکہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، میرے سے تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے تعلق نہیں ہے، ہمارے معاشرے سے تعلق ہے کہ بہر طور وہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا آپ کا اس کو جواب اس کے فیکٹس کے اوپر دینا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا کر کیونکہ وہ ایک عورت ہے کوئی اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جو لوگ ہماری پارٹی چھوڑ کر یہ کہ یہ جو موم بتی مافیا کا اور آپ کا جو یہ سوچ ہے کہ صرف عورت کی ہی جو ہے وہ خاتون الزام لگا لے، مرد کی تو کوئی عزت ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ میں تو اس سے ڈیفر کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تو عورت کی بھی عزت ہے، مرد کی بھی عزت ہے، عورتوں کو بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کے کہیں کہ 4 سال پہلے انہوں نے مجھے میسج کیے تھے، اب میرے پاس جو ہے وہ ایزی لوڈ آ گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، تو اب میں جواب دے رہی ہوں۔ ایسی جو ہے وہ الزامات لگانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ سیاسی الزامات کا جواب سیاسی دینا چاہیے، اور اگر انہوں نے اس حوالے سے دیکھیں کوئی فواد بھائی اگر انہوں نے کوئی الزام دیا ہے، ہم نے کیا بات کی ہے، خان صاحب ڈینائی کرتے، خان صاحب نے ابھی تک ڈینائی کیوں نہیں کیا؟ آلریڈی ڈینائی کر چکا ہے، ہر بندہ اس کو ڈینائی کر چکا ہے، ہر بندہ نہیں، اس نے خان کے اوپر پرسنل ایکوزیشن لگائی ہے، تو خان ڈینائی کر دے، خان کیوں نہیں ڈینائی کر رہا اسے؟ پھر آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت جو سارے پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ ساری ڈینائی کری ہے، خان خود کیوں نہیں ڈینائی کر رہا؟ نہیں، سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نہیں کر رہی ہے، فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ہم فرسٹ ٹیئر میں آتے ہیں، سیکنڈ ٹیئر میں نہیں آتے، پہلے تو آپ یہ کر لیں، اور پھر عمران خان ہر الزام کا جواب دینا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اور آپ بات کریں گے احتجاج ہے کہ آپ کو میں نے سیکنڈ ٹیئر میں کہا ہے یا آپ کو کیوں نہیں؟ وہ اس کی ایم نے اور میں آپ کو اس پروگرام کی توسط سے آپ نے پروگرام کے شروع میں خبر دی، میں ابھی آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ویمن کاکس ہے وہ اس معاملے کو سپیکر کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور سپیکر کے پاس لے کے جا رہا ہے ہراسمنٹ کے متعلق۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور بہتر بات یہ بھی ہوگی کہ اس بات کی بھی تحقیقات کرے وومن کوکس کے امیر مقام سے وہ کب ملی اور کیسے ملی، اور گورنر جھگڑا سے وہ کب ملی اور کیسے ملی، بالکل ان کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ یار بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی، ان میں سے کوئی نیا الزام نہیں سوائے وہ انہوں نے جو ایس ایم ایس والی بات کی، اس کے علاوہ تو تمام الزامات تفتیش ان کے احتساب کمیشن کے اندر ہے۔ جو بات مجھے جس بات سے پریشانی بھی ہو رہی ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے پشیمانی بھی ہو رہی ہے، وہ ہے یہ وکٹم شیم کا جو معاملہ ہے۔ یہ ریپ وکٹمز کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ تم ڈیزرو کرتی تھی، تم خود وہاں پر گئی تھی، تم اگر جاتی نہ تو ایسا ہوتا کیا؟ اور ہمارے معاشرے میں تو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہے یہ جو گالی گلوچ، یہ اس کے اندر جو آپ کے دیکھنے سننے میں آ رہی ہے۔ کسی بھی شخص جس کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، آپ اسی پارٹی کے نمائندہ نہیں ہیں جو کہتے تھے جو جلسوں میں جاتی ہیں عورتیں ان کا کریکٹر خراب ہوتا ہے؟ آپ اسی پارٹی کے نمائندہ نہیں ہیں دیکھیں، یا کوئی اور پارٹی ہو گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں اور روز بیٹھتا ہوں، اور میں نے کبھی آپ کے متعلق یا آپ کی پارٹی کے کسی رکن کے متعلق تلخ کلامی نہیں کی۔ ہمیں نہیں پتا آپ کی لیڈرشپ کا یہ خیال رہا ہے، آپ کی پرووکیشن کے باوجود بھی نیریٹو جلایا ہے پورا، آپ کی پرووکیشن کے باوجود بھی میرے منہ سے تو آپ کسی خاتون کے خلاف کوئی بات اس طرح کی سنیں گے نہیں، نہ میں آپ کی طرح تلخ کلامی کروں گا۔ پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے تو ہم نے سنا تھا اوکاڑا میں۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں بھائی، میں اس وقت آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنا موقف جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے، تو آپ نے معذرت نہیں کی۔ اچھا چلے مجھے ذرا میں بات کر لوں، میں بات کر لوں۔ میں عوام سے یہ درخواست جو ہے، میں چودھری صاحب کو نہیں چیلنج کر رہا، میں عوام کے پاس یہ درخواست لے کر جاتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو وکٹم شیم کا معاملہ ہے، جو عورت آواز اٹھاتی ہے اس کے کردار کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جو ننگی بات اس کے متعلق کی جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر کیا عورت پستی رہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اس اور معاشرے کے اندر عورت کیا ہمیشہ اسی طرح بس خاموشی سے بالکل خاموش ہو کے ہر ظلم سہتی رہے؟ بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے نا، میری معذرت کریں گے جو پی ایم ایل این نے اٹھایا پولیٹیکل ورکرز کے بارے میں۔ میں اس پورے معاشرے، آپ معذرت کریں نا چودھری صاحب، یہ تو نہ کریں۔ چودھری صاحب میں اس پورے معاشرے کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ یہ رویے جو میں نے دیکھے ہیں
بالخصوص خواتین کے حوالے سے اپنی پارٹی کے یہ لیے ذرا گفتگو- specific نہیں یار کریں۔ آپ آرام سے دوسرے کو بات کرنے دیں چودھری صاحب، اس انٹیمیڈیشن کا فائدہ نہیں، ہم سب دوست ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی آواز ہم سے اونچی ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ آپ بات ٹوک سکتے ہیں ہم سے زیادہ، لیکن یہ پروگرام تو ہم سب دوستوں کا ہے، اور ہمارے تو پروگرام کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ہم تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے یہاں پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مزاح بھی ہوتا ہے، اس کے اندر طنز بھی ہوتا ہے، مگر اس کے اندر گالی گلوچ جو ہے یہ تو اس پروگرام کی کوئی خاصیت نہیں تھی، اس وجہ سے لوگ نہیں ہمارا گالی پروگرام گلوچ دیکھتے۔ نہیں ہے، میں تو آپ کو وزیر اعظم صاحب کی تقریر ریمائنڈ کرا رہا چودھری ہوں، اگر آپ اس کو گالی گلوچ سمجھتے ہیں تو پھر میں تو کچھ نہیں چودھری کر صاحب آپ جیسے مرضی، آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ نے خود ان کی بہن جو ہیں ان کے متعلق اور دیگر خواتین کے متعلق کیا کیا قصیدے آپ نے نہیں پڑھے ہوئے چودھری صاحب، اس پروگرام میں پڑھے ہیں آپ نے۔ بالکل آپ میں کس نے طرح نہیں کی کہا، گفتگو میں نے کر کل رہے ان کی ہیں؟ بہن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ بالکل دوبارہ مت conservative کہیے گا، family دوبارہ نہیں مت ہے کہیے جتنی وہ گا۔ شو کر رہی ٹھیک ہے، آپ کی کیونکہ مہربانی ان کی ہے۔ بہن جو ہے دیکھیں وہ فواد بھائی، champion ہے۔ آپ یہ کس طرح کا آرگومنٹ پیش کر اس رہے کے ہیں؟ بعد کا تعلق کیا نہیں تھا اسد اس عمر سے۔ آپ کی ایک پارٹی میں ہے، ان کے background تھا بھائی وہ میں مسلم نے لیگ بتایا نون تھا، میں اور نہیں ہے؟ ان کی بہن کے اوپر تو میں نے خود پروگرام میں نے کیا تو تھا آپ کو- اور ان کو میں نے بتایا تھا چودھری کہ صاحب کل کا پروگرام سب لوگوں نے دیکھا ہے، ان کو آپ میں نے نے ان تعریف کی کی بہن تھی کے خود ہم نے اپنے متعلق پروگرام میں۔ چودھری صاحب کل آپ نے ان کی بہن کے متعلق کیا گفتگو فرمائی ہے، وہ تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے میں نے جو گفتگو کی میں اس پر اب بھی قائم ہوں۔ نہیں، آپ مت میں کیجئے، سمجھتا اس ہوں ان کی پروگرام میں بہن مت کیجئے، پاکستان کا فخر ہے۔ مہربانی میں نے کریں، کل بھی یہ مہربانی کہا کریں اور میں نے یہ کہا کہ وہ یار آپ کنزرویٹو نہیں روکیں، ہے، میری بات نہیں وہ مانیں پوری گے۔ دنیا جو کے آپ سامنے نے وہ الفاظ سکواش استعمال ٹائپ کہتے کھیلتی چلیں ہیں، ایک سیکنڈ، یار یہ کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ آپ لوگوں نے ایک لیکن سیکنڈ فواد بھائی آپ ذرا لوگوں خاموشی نے اختیار پولیٹیکل کیجیے گا، ورکرز کے جلسوں میں جانے کے اوپر تو معافی نہیں مانگی ہے، آپ کو اس کے اوپر بڑی تکلیف دی ہے۔ ذرا خاموشی آپ اختیار لوگ کیجیے تو گا۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ تو فواد بھائی ذرا political- خاموشی اور اختیار آپ لوگوں نے کیجیے گا۔ جو بے نظیر بھٹو کے اوپر جو ذرا فتوے جاری خاموشی کیے ہوئے اختیار ہیں، کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے آپ اس بے پہ نظیر معذرت بھٹو کے کرنے کی ترجمان ضرورت نہ محسوس بنے، نہیں کی ہے۔ آپ بے نظیر بھٹو کے ترجمان نہ بنے، بڑے خلوص نیت سے آپ نے اس کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کی، آپ اس کے ترجمان نہ بنے۔ گزارش یہ ہے کہ میں ایک صرف آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہماری ایک خاتون رکن اسمبلی تھی 2002 میں، نہیں ابھی نہیں بریک کریں گے پروڈیوسر صاحب۔ ہماری ایک خاتون رکن اسمبلی تھی سندھ اسمبلی کی 2002 میں، ان کے ساتھ آ کر ایک شخص نے کوئی پارلیمنٹ کے اندر نازیبا گفتگو کر دی۔ اچھا، اس کے اوپر احتجاج کیا انہوں نے، تمام پارٹی کے رہنماؤں نے احتجاج کیا، اور اگلے ہی دن ہماری پارٹی کی ایک اور خاتون رکن تھی، انہوں نے یہ اخبار میں بیان دے دیا کہ اگر کوئی اس طرح میک اپ سرخی پاؤڈر لگا کر آئے گی تو پھر لوگ اس طرح کی باتیں تو کریں گے۔ یہ وہی بات ہے۔ اچھا، اور بے نظیر بھٹو اس معاملے کے اوپر اتنی سیخ پا ہوئی کہ انہوں نے اس دوسری خاتون عورت کو جس نے یہ بات کی تھی کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر جو آتی ہیں، اس نے پارٹی کی ترجمانی سے روک دیا۔ فواد بھائی، ایک سیولائزڈ طریقہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے معاشرے میں صاف سننا میری آپ ایک رسپونڈ کرنے کا طریقہ ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس معاملے کے اوپر رسپونڈ نہ کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رسپونڈ کرنے کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا آپ دائرے آپ ہوا ہے، ضرور آپ اختیار کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ دونوں اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں یعنی کہ آپ یہ وہ گفتگو ہے فواد بھائی جس کو آپ شاید سچے جذبے سے کچھ عرصے کے بعد آپ خود دیکھ کے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ چودھری صاحب، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں آپ نے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی۔ آپ اس پروگرام میں کاہے کو ایسی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ نے کب اس طرح کی گفتگو پہلے فرمائی ہے؟ آپ نے کب عورتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ جو بات صحیح ہے آپ کیوں ٹیلی ویژن پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس سے جو باعث ندامت ہوں گی ہمارے لیے، کیونکہ ہم سب اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، ان کے جلسوں میں آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جلسوں میں تو 10 عورتیں نہیں آتی ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ کا خیال ہے، یہ تو آپ کا خیال ہے، آپ ان کے اوپر تو نہ یہ تو آپ کا خیال ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک طرف عورتوں کے حقوق کا چیمپئن آپ بنا کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کا تو پیپلز پارٹی یہاں پہ جلسے کر رہی ہے، لاہور میں آ کے جلسہ کرے 100 عورتیں اکٹھی کر لے تو مجھے بتائیے گا۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ کی پارٹی چھوڑ رہی ہے خواتین، وہ ہماری طرف کیوں آ رہی ہے، ہماری پارٹی میں اور کیوں اس آ کے رہی ہے؟ علاوہ کھوکر صاحب، جو جلسوں کے اندر تصاویر سامنے آئی ہیں جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، کیا عوام نے نہیں دیکھی ہے؟ ابھی یہ گفتگو عوام نہیں سن رہے جن کو آپ سیٹوں کا مطالبہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، لوگ سن رہے ہیں، لوگ وہ بھی سن رہے تھے جو اکاڑا میں وزیر اعظم نے تقریر کی تھی، لوگ وہ بھی سن رہے تھے جو حنیف عباسی ہم دوست ہیں، دوستی کو اس طرح لوگوں کے سامنے ہمیں نہیں، آپ نادم اس طرح کریں دوستی کے اوپر، ہم سب دوست ہیں، دھیمے لہجے میں بات کریں۔ آپ کیوں اس قدر ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ آپ ہمارے دوست بھی ہیں، روز ہمیں 2 دن سے آپ کو یاد کروا رہے ہیں، آپ ایسی تلخ کلامی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ ہم دوست ہیں۔
ہم روز ایک دوسرے سے میں ملتے صرف آپ ہیں. کو وزیر اعظم کی تقریر یاد دلا آپ رہا جو ہوں مرضی یاد جس میں دلوائیے. انہوں نے کہا کہ ایک دورہ پی ٹی آئی وہ دکھائے نا جی سیگمنٹ اگر ہے ہمارے پاس وزیر اعظم کا شاٹ ہے تو ذرا ڈاکٹر صاحب کی تاکہ یادداشت تازہ ہو جائے. میری تو وہ شاٹ یادداشت نکالیے چودھری اگر ہے. صاحب بہت اچھی ہے. یہ آپ کی جو آپ نے گالم گلوچ کی ہے اور یہ پھر لوگ ساتھ 2 ہی دن وہ سے بھی سن رہے نکال ہیں. لیجئے گا کہ جو ناز بلوچ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا اور پھر جو ان کی ساری پارٹی نے کہا وہ بھی نکال لیجئے گا صاحب. اور وہ بھی نکال لیجئے گا جو کل دوسری صاحبہ نے گل علیہ صاحبہ نے کہا ہے. پھر وہ بھی نکال لیجئے گا جو دیگر لوگ کہتے ہیں. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, چھوڑیں ان باتوں کو چودھری صاحب. میرے نقطہ نہیں نظر تو سے آپ اپنی کے اوپر معذرت کریں نا. میں نے تو آپ اپنی بات کے اوپر معذرت کیے بغیر باقی سب کو لپیٹنا چاہ رہے چودھری ہیں. صاحب میں تو اس پروگرام کے اوپر شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں. مجھے بڑی شرمندگی ہے اس بات پہ کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہوں 2 دن سے. بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ چودھری صاحب میں آپ کو تو ندامت کا اظہار کرنے کو نہیں کہہ رہا. آپ کا پوائنٹ پی ایم ایل این کا پوائنٹ پی او وی جو ہے وہ کر رہی ہیں اور سب کو پتا ہے عائشہ گل علائی کس کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ آپ کو لیے کام کر رہی ہیں. چودھری صاحب میں نے آپ کو نہیں کہا شرمندہ, میں نے آپ کو نہیں, 1 سیکنڈ ٹھہریے, میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ندامت کا اظہار کریں. میں نے ندامت کا اظہار کیا اس پروگرام کا حصہ ہونے پہ اور 2 دن سے کر رہا ہوں. آپ ندامت کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے, جو بہت ہی بڑی بات ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک پارٹی کے طور کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے آپ کو. ہم یہاں پر کر رہے ہیں یہ مناسب گفتگو نہیں ہے اور ہم آپ کو فواد بھائی ارج کرتے ہیں کہ ذرا حوصلہ کیجئے. بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ناظرین واپس آنے کا بہت بہت شکریہ اور خدا کا خاص شکر ہے کہ پہلا سیگمنٹ ختم ہوا. بہت گراں گزرا ہم سب پہ, آپ پہ بھی گراں گزرا ہوگا. دوبارہ سے معذرت چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگی. یہ سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم عمران خان صاحب کے کیس پہ بات کریں گے جو چل رہا ہے ایک مدت سے, جو اللیگل جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. میں اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کروں گا. جب یہ کیس شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اندرجیت سوراج اور بیری شنیپ اور اس طرح کے بے شمار ناموں کا ذکر ہوتا رہا جس پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو سب پاکستانی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تک عدالت میں کیا ہو چکا ہے. اس وقت عدالت میں یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے جورسڈکشن چیلنج کی, پہلے الیکشن کمیشن کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھی کہا کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی دینی چاہیے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں, ہماری بھی ایک ہمارے رپورٹرز آتے آپ ان کو لے لیتے. نہیں میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا ایک مقدمہ پیش کر دوں تو آپ مجھے اجازت دے دیں. اس کے بعد پی ٹی آئی نے دوسرا جو مقدمہ عدالت میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم آڈیٹڈ اکاؤنٹس دے چکے ہیں, اس کے اندر اگر کوئی فورن فنڈنگ تھی یا نہیں تھی, کیونکہ اس وقت جب انہوں نے وصول کی ہماری آڈیٹڈ رپورٹ اس وقت نہیں یہ بات اٹھائی, اس وجہ سے اب نہیں اٹھا سکتے. جس طرح کی مرضی فنڈنگ ہو آپ دوبارہ اس کو نہیں آپ اٹھا کے پوچھ سکتے, تو وہ بھی بات نہیں چلی. پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پیسے تو ہم نے وہاں پہ جو کمائے تھے اس میں وہ بیری شنپ والی جو لسٹ تھی جو فارا کی ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی, اس کے جواب میں ایک اور لسٹ جمع کروا دی. اس لسٹ میں نہ بیری شنپ کا نام تھا جو ان کے متعلق ہم یہاں پہ کہتے رہے کہ وہ پاکستانی ہیں, اور نہ اندرجیت سوراج کا نام تھا جن کہا گیا کہ وہ پاکستانی ہے. نئی لسٹ تھی, اس میں کوئی ایسا نام نہیں تھا, نہ کہ کوئی ہندو نام تھا نہ کوئی کرسچن نام تھا, کوئی ایسا نام نہیں تھا جو نئی لسٹ جمع کروائی گئی. تو عدالت میں پوچھا گیا یہ تو 2 علیحدہ لسٹیں ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اللیگل پیسے جمع کروائے ہوں لیکن جو پیسے یہاں آئے ہیں وہ حلال ہیں. تو اب وہ کون سے ڈالر کس طرح پتا چلا کہ حلال والے ادھر آ گئے اور اللیگل والے ادھر رہ گئے, خیر اس سے بھی ہمیں غرض نہیں ہے. اور آخری انہوں نے مقدمہ یہ دائر کیا عدالت کے سامنے کہ دیکھیں اگر وہاں پہ اللیگل ہوا, پہلی بات تو کہ عدالت میں مان گئے کہ وہاں پہ کچھ کلیکشن ہوئی ہے جو اللیگل ہے, لیکن وہ پاکستان کا پانی اس نے گدلا نہیں کیا, یہاں پہ صرف حلال پیسے آئے. آخر میں کہا کہ اگر ہے بھی تو ہمارا قصور نہیں ہے, یہ تو ایجنٹ کا قصور ہے. تو عدالت سے کہا گیا, استدعا کی گئی کہ بھائی وہ آپ نے تو ایک دیا تھا ایفیڈیوٹ انڈر اوتھ, آپ نے اوتھ پہ کہا تھا کہ کوئی حرام پیسہ جو ہے, کوئی اللیگل پیسہ جو ہے وہ نہیں لیا گیا. تو اس بنیاد کے اوپر ہماری استدعا عدالت سے یہ ہے کہ 62-63 لگائی جائے, کیونکہ انہوں نے غلط دیا ہوا ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ.
اس وجہ سے یہ ہے جناب اس وقت جو ہم نے مقدمہ کیا ہوا ہے. اس پہ اب میں نے آپ کو سارے سیاق و سباق بتا دیے، مگر اندرجیت سوراج اور بیری شنپ ختم ہو چکے ہیں نئی لسٹوں میں سے، اور تمام محمد اچھا، یہ دین جو آ بات چکے ہیں. کی ہے فواد بھائی ڈاکٹر صاحب نے، اس کے اندر وزن تو کافی ہے، کیونکہ آپ کا جو سٹانس تھا، یہ سٹانس پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے جو آپ نے لیٹلی لیا ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی کہ پیسے ہاں ہم قبول کرتے ہیں. پہلے تو آپ قبول نہیں کر رہے تھے، آپ نے سٹانس جو آپ نیا لیا کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ پیسے آئے جو پاکستانی قانون کے تحت جن سورسز میں فنڈنگ لینے سے پابندی تھی، لیکن وہ پیسے وہیں امریکہ خرچ ہو گئے. تو یہ آپ کے سٹانس میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ انفارچونیٹلی چونکہ کیس آپ فالو نہیں کرتے ہوتے، پھر آپ پروگرام میں آ کے جو آپ کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں آپ لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں. فیکچولی جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی وہ سارے کی ساری لغو ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن گفتگو میں جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ حنیف عباسی صاحب کا ذرا شارٹ دیکھیں باہر گفتگو کی، اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. آپ کے سپوکس مین نے خواتین کی عزت کو پامال کیا، جس کا نام فواد ہے، جس کو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے کہ اس کو ہڈی ڈالتا ہے جو بھی تو وہ فاؤں 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 شروع کر دیتا ہے. بشک مشرف ہو، بشک چودھری شجاعت ہو، بشک پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اور بشک عمران خان ہو، اس کے ترجمان نے آپ کی ترجمانی کی ہے. اس کا تعلق کہاں سے جڑ گیا؟ کے یہ ساتھ پھر آپ ذرا واپس چلے دانیال گئے عزیز وہیں کا پہ. بھی دکھا دیجئے گا، دانیال عزیز کا بھی دکھا دیجئے گا. چودھری صاحب یہ کیوں آپ کے اعصاب پہ سوار ہو گئی ہیں خاتون کی کل کی سٹیٹمنٹ؟ آپ ہٹ ہی نہیں رہے ہیں اس سے. ابھی ہم نے مشکل سے دوسری بات شروع کی، آپ دوبارہ پھر وہیں پہ لے گئے ہیں. نہیں میں اس سے آگے ہی جا رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ آپ صرف اچھی باتیں کر کے یہ نہ سمجھیں کہ پی ایم ایل این کا نیریٹو وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کا گفتگو کو یہاں پہ انڈورس نہیں کریں ذرا گے. دانیال عزیز صاحب کا ذرا شارٹ دکھا دیجئے یہ ویسے حنیف عباسی کی بالکل کوئی یہاں پہ ہم انڈورس نہیں کریں گے، کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. کیسے کریں گے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں تو کیسے کریں گے ہم اس کو سپورٹ؟ اس وجہ سے وہ کہہ رہے اب آپ ہمارے پاس نہیں ہے. اب اگر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی ان سے بات کرا لیں تاکہ وہ کچھ فیکٹس دکھا دیں. اچھا رب ذرا مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مقدمہ کنکلوڈ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس وقت کون سی پٹیشن آرگو ہو رہی ہے اور آپ کے سوال کا جواب کیسے ملے گا؟ ہم جائیں میرے خیال میں یہ پروگرام تو آپ آج چودھری صاحب سے کروا لیں، وہ اپنی مرضی سے کریں گے پروگرام. ہمارے سوال جواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیجئے چودھری صاحب، آپ ہی کریں پروگرام. ایک پروگرام آپ کے نام کیا آج کہ میں آپ نے جس طرح سے اپنے فیکٹس دیے ہیں میں اپنے فیکٹس دے دوں گا، کوئی لوگوں کو صحیح فیکٹس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. چودھری صاحب آپ سے ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے، آپ جواب دے دیں کہ وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. جی پہلی بات تو جو آپ نے پہلے اپنی جو آپ نے تمہید باندھی، پہلے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں کہ آپ کی بات جو تھی وہ بالکل غلط اور لغو ہے. 3 بنیادی جو ہیں وہ مقدمات ہیں. ایک کیس ہے جو عمران خان صاحب سے متعلق ہے اور اس میں کہا گیا کہ آپ بنی گالا کی بھائی آج تو ہم صرف یہ انلیگل فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات چودھری صاحب ہو چکی ہے. اب جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے اوپر جو جس طرح سے آپ نے یہ کہا، آپ پہلے ذرا دیکھیے فنڈنگ کی کیا ہے. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو فنڈنگ کرتی ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. مثلا پی ایم ایل این نے الیکشن کمیشن میں یہ دیا ہے کہ پورے پاکستان میں ان کا کوئی دفتر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کا کوئی اکاؤنٹ، نواز شریف صاحب نے جے آئی ٹی کے سامنے کہا کہ 14.5 کروڑ روپیہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو دیا، لیکن مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی $15 $20 اپنے ممبروں سے جو باہر ہے $30,000 اس دن آپ کے وکیل نے مانے ہیں. آپ نے جمع کروائی $30,000 $25,000. جی کہیے 7 لوگ ایسے بھی ہیں جن کی $10,000 $15,000 $20,000 ہے اور سارے پاکستانی ہیں. 30,000 لوگوں کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے جس کا 99% لوگ جو ہیں وہ ہے جو $10 $15 $20 $50. نہیں، لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا کہ آپ نے اس سٹانس میں تبدیلی کیوں لے کر آئی؟ آپ ادھر ادھر نکل گئے.
جی جی آپ کافی جو میرا سوال تھا اس کا جواب دینے کی بجائے آپ کہیں اور رہے ہیں پہنچ کہ گئے. جو فورن ایڈ کا جو معاملہ تھا کہ فورن ایڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہے, 1 روپیہ بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں فورن پیسہ نہیں آیا یا فورن نہیں, لیکن آپ نے پہلے تو کہا تھا ہمیں اکٹھا نہیں کیا انلیگل. آپ نے اس پروگرام میں چودھری صاحب کہا تھا جن لوگوں نے پاکستان کو پیسے دیے ہیں, جیسے بیری شنپس کی آپ نے بات کی, اس کا نام تو نکل گیا آپ کی اس لسٹ میں سے. آپ کی نئی لسٹ میں نہ بیری شنپ کا نام ہے نہ اندر سوراج کا نام ہے. اس لیے کہ وہاں پر آپ اپنا جو ایجنٹ مقرر کرتے ہیں, اس ایجنٹ نے کچھ اپنے ایکسپینسز کیے ہیں, وہ ایکسپینسز پی ٹی آئی کو ٹرانسفر نہیں ہوئے, انہوں نے پیسے پی ٹی آئی کے لیے ہی دیے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اچھا فواد بھائی, اب ذرا آپ کافی دیر بات کر چکے ہیں, ذرا مجھے کرنے دیں, مارک سائیگل کو وہاں پر اپنا ایجنٹ ذرا مہربانی کریں, اب مجھے بھی بات مارک سائیگل کو امریکی گورنمنٹ نے پیسے دے دیے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات ہی نہ کرے, ان کی تو آمدنی کہاں سے آ گیا. اب میں کوئی سوال بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ وہ کیس فائل ہونے والا ہے. مارک سیگل کی کہاں سے آپ داستان لے, لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کو بولنے نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں لاتعداد دفعہ جب بھی یہ موقع آیا, یہ ٹاپک آیا, آپ نے تسلیم کیا کہ $27,000. وہاں پہ یہی کہا ہے. تو میری بات سن لیں, پہلے سوال سن لینا, جواب دینے سے پہلے سوال سن لیں. $27,000 کا پیسہ پی ٹی آئی کو ٹرانسفر نہیں ہوا, وہاں پہ ملا, فارا میں انہوں نے خرچ کیا. آگے بتائیے. بتائیں سر. اچھا, اب اگر آپ نے فواد بھائی سوال نہیں سننا اور جواب آپ نے پہلے شروع کر دینا ہے اور اپنی مرضی کا ہی جواب دیتے جانا ہے, تو پھر میرا سوال پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اس سے پہلے ہی جواب دیں کیا جواب دینا ہے آپ نے. پھر ہم سوال پوچھتے ہیں, پھر ہم سوال پوچھ لیں گے اس کے بعد. کئی دفعہ دہرایا ہوا ہے, زبانی یاد ہے ہر آدمی کو. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں کئی دفعہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ $27,000 آپ کو وہاں سے یا کچھ اس طرح کی رقم, ٹوٹل $3 ملین تھے. عدالت میں بھی تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ موقف جو آج آپ نے لیا, یہ پہلی دفعہ آپ نے اس پروگرام میں لیا, اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں لیا. تو یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ نہیں, کیا موقف میں نے لیا ہے جو اب تبدیل کیا ہے؟ کہ وہ خرچ پیسے یہ جو ہم نے غیر ملکی لوگوں سے لیے تھے, جو پاکستانی اور فارا کے تحت جو وہاں پر کمپنیز بنی تھی, وہ وہیں پر خرچ ہو گئے اور پاکستان نہیں آئے. یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں کی. نہیں, یہ بات کبھی ہوئی نہیں ہے. جب نہیں ہوگا, اب آپ نے اسپیسیفکلی مجھ سے ایک بات پوچھی ہے, وہ اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اصل جو بڑی بات ہے, اس کا جو ٹیک ہوم ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان, پی ٹی آئی ان کیسز میں, چونکہ اب پی ایم ایل این کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کیسز میں سے کچھ نہیں نکلنا, تو اب عائشہ گل الائی اور وہ نکل رہی ہیں. عائشہ گل الائی تو ان کے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں فواد بھائی کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے جب ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے, اس وقت ہم نے ان کو کہا کہ 62-63 کو ختم کریں. انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا نہیں. آپ کے لیڈر آن ریکارڈ ہے, عمران خان صاحب, انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ 62-63 اگر لگے تو اس اسمبلی میں کوئی بچے ہی نہ. تو اب اس لگتا ہے 62-63 کی جو زد ہے, اس سے آپ کا بھی بچنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. ٹیک ہوم میسج یہی ہے. میرے خیال میں بچ جائیں گے, لیکن بہرحال بچے یا نہ بچے, ایک اس پورے المیہ کے اندر ایک چیز نہیں چودھری صاحب ختم ہو گیا. چودھری صاحب صرف آپ بول رہے ہیں, چودھری صاحب صرف آپ بول رہے ہیں. یہ بڑا مصطفیٰ آپ نے جو سوال ریز کیا ہے, یہ بہت ہی زبردست ڈیفینیشن جسٹس عظمت سعید صاحب نے پیناما پیپرز کے کیس میں اس کی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لیگل وائلیشن ہوگی تو 62-63 اپلائی ہوگا, اگر لیگل وائلیشن نہیں ہوئے تو ہم موریلٹی کے اوپر نہیں جا سکتے. آپ وکیل ہوتے ہیں, کیا ختم ہو گیا نا, کیا اس کے اندر مورل ٹرپٹیوڈ کا لفظ نہیں ہے؟ کھوکر صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ہمارے اس کا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا بدقسمتی سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بڑی شاندار گفتگو ہو رہی ہے 2 دن سے, اور اس پوری کہانی کے اندر 2 چیزیں کھو گئیں, ایک اندرجیت سوراج اور ایک بیری شنپ. ذرا انتظار کیجئے, شاید کہیں سے مل جائیں دوبارہ کاغذات میں. تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. شکریہ. ناظرین ویلکم بیک. آج سے چند روز پہلے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر اس ایشو کو اٹھایا تھا, اس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی کہ جو جنوبی پنجاب کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملتان بینچ جو تھا ہائی کورٹ کا جو وہاں پر کام کر رہا تھا اس کو کام کرنے سے روک دیا. تو اس کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں کافی ایک یہ بڑا بحران کھڑا ہو گیا کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جنوبی پنجاب کے ایک کونے سے اگر کسی کو لاہور اپنے کیس دائر کرنے کے لیے آنا پڑے تو وہ 10-11 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہی وہاں پر پہنچ سکتا تھا. تو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم ایشو تھا. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وہاں کے جس پہ سپریم جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جی انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہاں اور اس کو ہائی کورٹ کو دوبارہ سے معمور کر دیا کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن کچھ مقدمات میرے خیال میں کنٹیمپٹ کے شاید درج کیے وہ سارا جو وہ سنتے ہیں کیا داستان بار کے پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے محمد یوسف زبیر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو زبیر صاحب بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال جو ہے اس وقت کیا ہے, کیا وہاں پر ملتان بینچ جو ہے اس وقت کام کر رہا ہے, اور جو وکلاء کے جو معاملات تھے ایک جج صاحب کے ساتھ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے مطالبات سر ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. وہ چیف صاحب جو ہے وہ بڑے بھائی کا کردار ادا نہیں کر رہے, وہ بات کو لمبا کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ فوری طور پر حل ہونے والا تھا. اگر یہ بینچ بند کرنے سے پہلے چیف صاحب یہ نوٹس جاری کرنے سے پہلے جو ہے دونوں باروں کو, ڈسٹرکٹ بار کو, پنجاب بار کو یا ہائی کورٹ بار کو وہاں کال کر لیتی, بیٹھ کے جو ہے دونوں کا موقف سن لیتی تو یہ معاملہ فوری طور پر حل ہو جانا تھا. یہ لڑائی نہیں چلنی تھی کسی قسم کی, کیونکہ بار اور بینچ جو ہے ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکتے. بار کا جو جس طرح احترام جو ہے بینچ کا احترام جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے, اسی طرح ہی نہیں یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی ملتان بینچ کام کر رہا ہے؟ لازم ہے کہ وہ وکلا کا احترام کرے, کیونکہ وکلا ہی ہیں جو ججز کا احترام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ جو ملتان بینچ ہے کیا وہ ابھی کام کر رہا ہے؟ جی ملتان بینچ نے کیا واپس کام شروع کر دیا ہے؟ جی ملتان بینچ بحال کر دیا ہے انہوں نے, لیکن وہ ہمارے جو مطالبات ہیں کہ جی جو شوکاز نوٹس ہمارے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ توہین عدالت کا جاری کیا ہے اور دیگر وکلا کو جاری کیا ہے, وہ ابھی تک انہوں نے واپس نہیں لیا. وہ جب تک وہ واپس نہیں لیتے اس وقت تک کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی. آج آپ نے کچھ پروٹیسٹ بھی کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی, کچھ ملتان میں بھی ہوئی, وہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ ہمارا تو پورا من جو ہے احتجاج جو ہے وہ ملتان میں چل رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی میں جو ہے وہ لاہور والے دوستوں نے, جو لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں اور باقی جو وہاں کے وکلا ہیں, ممبران پنجاب بار ہے, پاکستان بار ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. ڈسٹرکٹ بار ہال میں جو عرصہ دراز سے آج 11واں دن تھا, 10واں دن تھا جو ہماری اس تاریخ کو, تو یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ اب تک میں سمجھتا ہوں اگر چیف صاحب جو ہے وہ میں سمجھ اتنے جہاندیدہ آدمی ہیں, ان کو چاہیے تھا فوری طور پر نوٹس لے کے اس معاملے کو حل کر سکتے. سر یہ بتائیں کہ عدالت میں جو جج ہے وہ کیسے پھر اپنی ریٹ قائم کرے گا اگر ہر مرتبہ جو وکلاء ہیں وہ کہیں گے کہ ججز کو آ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ بیٹھ کے کرنا چاہیے؟ تو آخر میں ایک رشتہ تو معاونت کا اور ججی کا بھی ہے. تو ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کو زیادہ تر بہت اچھا لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے تو ہم کالج میں دیکھا کرتے تھے ان کو, تب بھی بہت اچھا ان کو لوگ سمجھتے تھے, پھر بعد میں بھی لوگ ان کو بڑا اچھا, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑے وہ اچھے آدمی ہیں. تو مگر یہ ایک ڈسپلن کو مینٹین کیسے بڑھایا؟ آپ کے خیال میں کیا بہترین طریقہ ہے ڈسپلن کو آگے بڑھانے کا کہ ڈسپلن بھی نہ ٹوٹے, ایسا بھی نہ لگے کہ عدلیہ جھک رہی ہے اور نیگوشیٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس سے تو پھر وہ معاملات ریٹ کے آپ کے خیال میں کمپرومائز نہیں ہو جائیں گے؟ فوری طور پہ چیف صاحب کو چاہیے تھا. اب ہماری جو ہے درخواست جو ہے وہ فوری طور پر انٹرفیئر کریں, وہ بلا لیں, ان کو بھی بلا لیں, ہمیں بھی بلا لیں, دونوں کو بلا, اور بات جو ہے نہیں چاہتے کسی کو دونوں جو ہے اپنے اپنے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کی آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. لیکن فواد بھائی مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں تو یہ معاملہ تو قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جس طرح وکلاء تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. تو یہ نیگوشیشن کے ذریعے حل ہونے والا ہے یا قانون کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک بنیادی سوال ہے.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا اور میرا خیال ہے کرکس جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا کیا جائے کہ ڈسپلن بھی مینٹین رہے اور جو بار کی ایک اہمیت ہے وہ بھی نیچے نہ آئے. تو میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ